مظاہر کائنات جو ہیں ان کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی. مظاہر قدرت، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، اور سورج چاند کو لوگ دیوی دیوتا سمجھتے تھے. اس وقت بھی دنیا کے اندر، حالانکہ آج سائنٹیفک ایج ہے، اس وقت بھی دنیا کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایسے بلکہ کروڑوں پائے جاتے ہیں جو اس وقت سورج کی اور چاند کی پوجا کرتے ہیں. لیکن دنیا کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبگی کے ساتھ وجود میں لایا تو انہوں نے ہمیں، پیغمبروں نے، خاص کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ یہ چیزیں جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، مثلا چاند، سورج، تو یہ مظاہر کائنات قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنایا ہے، وجود بخشا ہے. ان کی عبادت مت کرو، اس کی عبادت کرو جس نے ان چیزوں کو بنایا. تو روایتی دور میں اس بات کو لوگوں کو سمجھانا مشکل تھا، آج آسان ہے. روایتی دور ہم کہیں گے سائنس سے، یعنی اسلام سے پہلے کا جو دور تھا وہ روایتی دور تھا. روایتی باتیں چلتی تھی، روایت تھی سورج ایک دیو ہے، چاند وغیرہ یہ دیوی دیوتا ہیں، لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے. لیکن اسلام جب آیا تو اسلام نے ہمیں اس بات کا درس دے دیا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اے لوگوں تم سورج اور چاند کی پوجا مت کرو بلکہ اس کی پوجا کرو جس نے ان کو بنایا. تو اسلام نے جب یہ توحید کا درس دے دیا، یعنی بہت سارے خداؤں کی خدائی کو ختم کر کے جو اصل خدا ہے کائنات کا، جو واحد اور تنہا مالک ہے، اس کی قدرت کو واضح الفاظ میں جب اسلام نے بیان کیا تو اب وہ تقدس جو پہلے لوگوں کے دلوں میں چاند اور سورج کے متعلق تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. مثلا ایک شخص چاند کو خدا سمجھتا تھا، دیوی دیوتا کیا درجہ دیتا تھا. لیکن جب نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر اپنے پاؤں جمائے رکھے، اس نے کہا یہ کوئی دیوی دیوتا نہیں ہے، جا کر دیکھو یہ مٹی کا ایک ڈھیر ہے اور کچھ نہیں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، خود بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ بالغ اسٹوڈنٹ ہیں، کہ اسلام نے دور توہم کو ختم کیا، وہم اس کو ختم کیا، اور کہا کہ یہ سورج جو ہے یہ روشنی کا، گرمی کا ایک گولا ہے اور کچھ نہیں. اور یہ آل دیز تھنگس جن کو ہم دیکھتے ہیں، دس از اے لائف سپورٹ سسٹم فار ہیومن بینگس. خدا نے اس ساری نظام کو، زمین کو، آسمان کو، ہواؤں کو، سمندروں کو، پہاڑوں کو، چاند کو، سورج کو ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یعنی پیدا فرمایا. So these all things are a life support system for human beings. انسانوں کے لیے یہ سارا نظام جو ہے یہ ایک لائف سپورٹ سسٹم ہے. یعنی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، سورج کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، چاند کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، اور آسمانی نظام کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، زمین کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. سو یہ پوری کائنات جو ہے، the sketch of this whole universe، انسان جو ہے وہ انسان ہے، human being. These all things are created for human beings. یہ ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی. اب انسان کا اصلی مقصد کیا ہے؟ انسان کا اصلی مقصد یہ ہے کہ جب اللہ ہی کی ذات تھی، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کریٹڈ ہے، یہ مخلوق ہے، یہ پیدا کی گئی ہے، اور ایک خاص وقت پر یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جب ان چیزوں کو پیدا کیا، اس سے پہلے صرف خدا ہی کی ذات تھی.
खुदा को कोई नहीं जानता था। तो खुदा ताला जो है वो बेशुमार सिफात का एक मजमुआ है। तो अल्लाह ताला अपनी सिफात का इजहार करना चाहता था। मसलन मैं खुदा हूँ, मुझे कोई नहीं जानता है, मेरी खुदाई का किसी को फायदा नहीं पहुँचता है, तो अल्लाह ने चाहा कि मैं एक ऐसी मखलूक बनाऊँ, इंसान बनाऊँ और उनको जन्नत दे दूँ, एक जन्नती माशरा कायम करूँ। वो वहाँ पर ऐसी नेमतों को पाएंगे। मिसाल के तौर पर ये चीज़ें हमारे लिए आज जाहिर हैं, लेकिन आज से पहले का जो 200 साल का इंसान यहाँ का था, अगर उससे आज हम ये कहेंगे कि आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने इस वक्त बात कर रहा हूँ, तो जिस शख्स के पास लंदन में इस वक्त मोबाइल होगा वो मेरी बात सुनता होगा इस वक्त, मिसाल के तौर पर। तो यानी ये डिफरेंस ऑफ स्पेस जो है, टाइम जो है, इसको क्लोज करके आज ज़मान मकान की वो हदबंदियाँ जो थी वो ख़त्म हो गई है और पूरा इंसानी समाज जो है वो एक कुंबे की मानद है, एक फैमिली की मानद है। तो अल्लाह ताला ने हमें जो पैदा किया, इस बात को आप खुसूसियत के साथ नोट करें। अल्लाह ताला ने अपने फायदे के लिए हमें पैदा नहीं किया है, अल्लाह ताला ने हमें फायदा पहुंचाने के लिए पैदा किया। इस बात को आप जान। मेरी बात कोई आम रिवायती बात नहीं, जो रिवायती एतबार से बातें की जाती हैं। इस बात अल्लाह ताला फरमाता है, मन करदम खलक तासूदे कुनम, ऐ लोगो मैंने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया ताकि मैं तुमसे कोई नफा हासिल करूं, तुमसे कुछ कमाऊं, बल किताब बर बंदगा जूदे कुनम, मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया है ताकि मैं जूद व करम तुम्हारे ऊपर करूं, फजल की एक बारिश करूं और तुम्हें बहुत बड़े इनामात से नवाजूं। ये क्या कोई मामूली बात है? पानी के एक कतरे से अल्लाह ताला हमें पैदा करता है और पानी के कतरे के अंदर अल्लाह ने हमारी दो प्यारी आंखें मौजूद रखी हैं। अलम नजअल्लहु ऐनैन, क्या इंसान इस बात पर गौर नहीं करता है कि हमने इसको दो प्यारी प्यारी आंखें अता फरमाई, वलिसान और बोलने वाली एक जबान अता फरमाई, वशफतैन और इसको दो खूबसूरत होंठ अता किए। अगर होंठों के बगैर कोई इंसान होगा तो बेचारा बाहर भी नहीं निकलेगा। तो ये सारी नेमतें अल्लाह ताला अता करने के बाद हमें दरअसल एक इस बात का तस्वुर देना चाहता है, ऐ दुनिया के लोगों, चाहे मर्द हो औरत हो, तो ये गाड़ी के दो पहिए हैं और इनका यानी होना, दोनों का होना ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला ने अपने किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए हमें पैदा नहीं किया। फरमाया दुनिया के अंदर आजमाइश के इस घर में चंद दिनों के लिए तुम्हें रखूँगा, आप आजमाइश के इस पीरियड ऑफ ट्रायल, इसके अंदर जब आप कामयाब होकर निकलेंगे तो फिर आपको हमेशा आसाइश राहत ही राहत है। वहाँ पर तुम ऐसे बादशाह होंगे जो तुम चाहोगे। हदीस पाक में आया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मैंने अपने बंदों के लिए ऐसी चीज़ें तैयार करके रखी हैं जिन चीज़ों को किसी आँख ने नहीं देखा है, जिनकी तारीफ किसी कान ने इस वक्त तक नहीं सुनी है, जिनकी तारीफ किसी के जरिए से इस वक्त उसकी ज़बान से नहीं निकली है, किसी को पता नहीं है कैसी कैसी नेमतें अल्लाह ने बंदों के लिए पैदा की है। और उसकी तस्दीक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से होती है। आज से 500 साल पहले का इंसान इन चीज़ों का तस्वुर तक भी नहीं कर सकता था, लेकिन इंसानी कोशिश जब जारी रही तो आज हम इन चीज़ों को अपने मुशाहिदे में पाते हैं। लिहाजा मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो पूरी कायनात है, द सिस्टम ऑफ द होल यूनिवर्स, इसको आप समझेंगे लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये क्या है? लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अमेरिका में 1 अरब रुपया में एक ज़मीन का कनाल बेचा जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें हम एक आदमी यानी इस पर वो वीडियो बनाकर यानी फरागत हासिल करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए हैं, हम पाँवों से इन चीज़ों को रोकते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि इतनी कायनात की चीज़ें जो मैंने तुम्हारे लिए पैदा की है। और इंसान को अपनी जगह भी इस बात का एहसास है कि अगर ये पूरी कायनात डिज़ाइन की गई होती और उसके अंदर सिर्फ इंसान नहीं होता तो इस कायनात का कोई वैल्यू नहीं, ये डिवैल्यू हो जाती है कायनात। तो इंसान समझता है कि मैं आई एम द हीरो ऑफ दिस यूनिवर्स, इस कायनात का हीरो मैं ही हूँ। अल्लाह मुझे इस दुनिया के अंदर लाना चाहता था, लेकिन जिंदा रहने के लिए मुझे लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत थी। और ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हमें अता फरमाई है।
اس بات کو آپ خصوصیت کے ساتھ. اور پھر ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد پھر اللہ کو یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے کوئی نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ نفع کی ایک بارش ہم پر برسانا چاہتا ہے. پہلے ہم ماں کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں، ہمارا وجود ہی کیا ہوتا ہے. پھر جب اس دنیا کے اندر آتے ہیں، پیشاب پاخانے کے اندر لت پت ہوتے ہیں، پھر چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پھر جوان بنتے ہیں، پھر آدمی بوڑھا بن جو ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر انسان دھکیل دیا جاتا ہے، پھر یہ چل نہیں سکتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان دس پیریڈ آف ٹرائل، آزمائش کے اس دور میں اگر تم لوگوں نے اس کائنات کا اور اس کائنات کے مالک کا صحیح وہ اندازہ لگایا اور اس کی قدرت کو اس کو پہچانا، تو پھر مرنے کے بعد ونس اگین جب یہ پاسبل ہو گیا کہ ہم نہیں تھے ہمیں لایا گیا، اٹ از سرٹنلی پاسبل کہ ہم نہیں ہوں گے اور پھر ہمیں دوبارہ لایا جائے گا. یہاں ایک سسٹم کے تحت ہمیں لایا جاتا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ کے امر کل کے ونفخ فی الصور، یعنی ایک دن ایسا آئے گا یعنی سور پھونکا جائے گا یعنی بگنی وائن، اور ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے آج ہم کو کس نے جگایا. تو جو ایماندار لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی رحمان کا وہ وعدہ ہے اور وہ انبیاء کرام جو تمہارے ساتھ وعدہ کرتے تھے تو وہ صحیح تھا، وہ کوئی غلط بات نہیں. سو عاقب صاحب نے مجھے یہاں پر بلایا. بہرحال آپ نے یعنی ود کنسرن آف دیز تھنگس جو باتیں ہوں گی آپ کی طرح وہ تو یہاں پر ہوئی ہوں گی اور وہ مجلس ہوئی ہوگی. بہرحال میں اپنا ایک میسیج لے کر تمہارے پاس آیا. دنیا کے یہ جمبھیلے جو ہیں دنیا کے، انہی کے اندر پھنس کر نہیں رہے. دا ریئل پرپز آف لائف یو شوڈ نو، تمہیں جاننا چاہیے کہ ہمارا حتمی اور فائنل مقصد کیا ہے. یہ عارضی زندگی ہے، ہمیں مستقل زندگی ملنے والی ہے. اس زندگی کا اختتام موت پر ہوتا ہے اور اس زندگی کا آغاز جو ہے وہ موت کو ذبح کرنے سے ہو، اور کہا جائے گا اے جنتیو جاؤ تم ہمیشہ جنت میں رہو، اور اے جہنمیو جاؤ تم ہمیشہ جہنم میں رہو. ایسی زندگی کے حصول کے لیے اب ان چیزوں کو تمہیں لائف سپورٹ سسٹم بنانا ہے. یعنی یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں اور ان چیزوں کے ذریعے سے پھر ہم نے یعنی ایک ایسی زندگی کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے جہاں یہ چیزیں بھی ہمیں نفع پہنچائیں گی. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہ آیت آپ سبوں کو یاد بھی ہوگی، پارہ ام میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر تنگی کے ساتھ، ہر تنگی کے بعد نہیں فرمایا. اس بات کو پلیز نوٹ کیجیے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تنگی کے ساتھ اللہ نے ایک کشادگی رکھی ہے. ایسا نہیں کہ پہلے آپ کو مشکلات آئیں گی اور اس کے بعد آپ کو نہیں، تنگیاں آپ کو ضرور آئیں گی، لیکن انہی تنگیوں میں اس کے ساتھ کاؤنٹر پارٹ میں ایک ایسا، مثال کے طور پر لے لیجئے کمپیوٹر کی مثال لے لیجئے، موبائل کی مثال لے لیجئے، واٹس ایپ کی مثال لے لیجئے، اور فیس بک کی مثال لے لیجئے، اور یوٹیوب کی مثال لے لیجئے، اور جتنی بھی چیزیں اس وقت ہیں ان کے اندر پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے. اگر اسی کے ساتھ ہے، یہ نہیں جب بھی کمپیوٹر والا دور ختم ہو جائے گا پھر اسلام والا دور آ جائے گا، نہیں، بلکہ اگر اب تم چاہیں گے اسی اندھیر نگری کے دور میں جہاں آج پورے عالم کے اندر برائیوں کا ایک بڑا یعنی ہجوم ہم پر یعنی حملہ کر کے آیا ہے، انہی کے ساتھ اگر تم چاہو گے تو نکلنے کے لیے اللہ نے ایک راستہ. پہلے ہمارے مولوی صاحبان یوٹیوب پر آنے سے شرماتے تھے اور بات کہنے سے شرماتے تھے. آج آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے مولانا، چاہے وہ قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، جماعت اسلامی ہو، اللہ والا ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، یا کچھ بھی ہو، تو شیعہ ہو، سنی ہو، سب لوگ یوٹیوب پر آ کر اپنے خیالات کو گویا یہ جو اس میں برائیاں بھی ہیں، یہاں پر غلط باتیں بھی دکھائی جاتی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ اگر ہم اس کا پراپر یوز کریں گے تو اسی کے اندر ہمارے لیے نفع کی بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں. تو میں آپ سے ایک گزارش، ہماری بھی ایک ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے اس پروگرام کو ہم نے اس کو نشر و اشاعت کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اور اس میں ایک کتابیں بھی ہیں. اگر آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں گے کتابیں بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں.
لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میں یہ پیغام لے کر یہاں پر آیا ہوں کہ دنیا کے یہ خوشگوار ماحول جیسا اسی کے اندر الجھ کر نہیں رہنا. یہ صبح شام رہنے والے دنیا کی زندگی کیا ہے؟ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات. لہذا اس سلسلے میں اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسی دنیا کے اندر رہتے اپنی آخرت کی زندگی. اب دنیا مزرول آخرت دنیا جو ہے آخرت کے لیے زراعت کا ایک درجہ رکھتی ہے. جو یہاں بوئے گا وہ وہاں کاٹے گا. ایز یو سو شل یو ریپ. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. گندم از گندم بھی رویت جاؤ از جاؤ. اگر تم گندم بوو گے تو گندم کاٹو گے، اور جاؤ بشکیت ونان کشیر پہ تو بوو گے تو وہی کاٹو گے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے چند کتابیں میں، یہ کتاب جو ہے اس کا نام ہے سیمینار نمبر. اسلامی سیمینار کا سلسلہ ہم نے کشمیر میں شروع کیا. کئی بڑے بڑے اسلامی سیمینار جس میں آپ دیکھیں گے جو کشمیر کے جو بڑے مفتیان کرام ہیں، نذیر صاحب ہیں اور ہمارے یہ مظفر صاحب ہیں، رحیم صاحب ہیں، جتنے بھی ہیں وہ سب اس سیمینار میں تھے. اور یہ کشمیر کے اندر اپنی نوعیت کا پہلا سیمینار تھا 2012 عیسوی میں سری نگر سراج العلوم میں ہم نے یہ کیا ہے. اس میں علماء کی رائے بھی ہے. آپ کہیں گے کہ یعنی چند سرفریے لوگوں نے شاید کوئی پروگرام بنایا ہے، نہ معلوم ہے اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر کون سا میسیج ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. ہماری تحریک جو ہے یہ ایک علمی تحریک ہے. اس کو کسی سیاسی تحریک کے ساتھ کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے. یہ ایک غیر سیاسی تحریک، یہ علم کا کام ہے. یہ یہاں پر ہر بات کو علمی استدلال کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے. پہلے ایک آدمی عالم کی حیثیت سے بولتا تھا، لیکن آج کل اس کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ علم، یعنی آج کل یہ علمی ایج ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں اپنے بندوں کے لیے کھولی ہیں اور آسانیاں پیدا کی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ ان آسانیوں سے اور اس کے ذریعے سے مثبت طریقے سے، پازیٹیو طریقے سے یہ جو دنیاوی آلات اس وقت دنیا کے اندر چل رہے ہیں ان کو آپ پازیٹیولی استعمال کریں گے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ خوب استعمال کیجیے. اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہوتا تو یہ چیزیں وجود میں ہی نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ایج وجود میں لانی تھی اور ہم اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں اس کے ساتھ نمٹنا ہے. اور کیسے نمٹنا ہے؟ اس کا صحیح طریقہ جو ہے وہ اسلام سکھاتا ہے. چیزوں کے استعمال کا صحیح طریقہ اسلام سکھاتا ہے. اگر ہم اسلامی طریقے سے ان چیزوں کا استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں بھی ہمارے لیے پھر اگر اسلامی طریقے سے استعمال کریں گے آخرت کے اندر ذخیرہ آخرت ہمارے لیے بن سکتی ہیں، اور اس سے ہمیں خود بھی فائدہ پہنچے گا اور آنے والی جو جنریشن ہے ان کو بھی ان چیزوں کے ذریعے سے کافی فائدہ پہنچے گا. سو میں عاقب صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جتنے بھی یہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں یہ پڑھیں. دراصل یہ کتاب جو ہے اس سے آپ بڑے عالم نہیں بنے. میں چھوٹا سا آپ کو تھا، لیکن اس رسالے کو آپ یعنی بالکل مائنیوٹلی پڑھیں. اس سے آپ کی اردو لینگویج جو ہے اس کے اندر آپ کی صلاحیت بڑھ جائے گی. ان باتوں کو آپ سمجھیں گے، اس میں تعارف بھی ہے. پھر مجلس علمی کے ساتھ رابطہ قائم ہے، کیونکہ یہ ایک غیر سیاسی، یہ صرف علمی تحریک ہے اینڈ نتھنگ ایلس. اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. رابطہ کر کے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ادر کتابیں جو ہیں ہماری وہ بھی ویب سائٹ پر تو اویلیبل ہیں ہی، یا کسی وقت ضرورت پڑے وہ ہم چھاپتے رہتے ہیں. اس وقت تک 32 کتابیں ہم نے پرنٹ آؤٹ کی نکالی ہیں. تو لہذا آپ اس رسالے کو یعنی مائنیوٹلی آپ پڑھیں، دیکھیں کہ مجلس علمی کا پروگرام کیا ہے. اور پھر یہ آلات جو ہیں ایک تو آپ ذاتی ضروریات کے لیے استعمال کریں گے. آپ میں سے کوئی آفیسر بن جائے گا، کوئی کلرک بن جائے گا، کوئی بڑا کوئی کارخانہ دار بن جائے گا. ہر جگہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی. ہم اسے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ لائف سپورٹ سسٹم آپ استعمال کر کے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ایک تو ہو گیا، یہ ہو گیا مقصد تخلیق کائنات. اور میں وہ کتابیں بھی آپ کو بھیجوں گا اور آپ کو فری آف کاسٹ دے دوں گا. مقصد تخلیق کائنات کیا ہے، واٹ اسلام سیز ریگارڈنگ دس یونیورس. اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. ٹھیک. اور پھر مقصد تخلیق انسان،
یعنی انسان کے تخلیق کرنے کا، انسان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. اگر اس مقصد کو پانے میں ہم کامیاب ہو گئے تو سمجھو یہ دنیا ہمارے لیے ایک رحمت ہے. اگر ہم اس پروگرام کو سمجھنے میں ناکام ہو گئے پھر یہ دنیا ہمارے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ زحمت ہے و شامت ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ہمیں بچائے. مجھے امید ہے میری باتوں کو آپ دل کی گہرائیوں سے نوٹ کریں گے اور اپنی لائف کو ایک صحیح ڈگر پر چلانے کے لیے مجلس علمی کے ساتھ رابطہ قائم کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بھی کامیاب. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.